سور کی مہیب آواز سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مردوں کی دنیا میں ایک ہنگامہ سا بپا تھا۔ سب کے سب ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی کا روح فرسا شور دلوں میں دہشت پیدا کر رہا تھا۔ صدیوں پرانی ٹوٹی پھوٹی قبروں سے مردے ایسی عجلت اور افراتفری کے عالم میں باہر نکل رہے تھے جیسے زلزلے کی خبر سن کر گاؤں والے گاؤں چھوڑ رہے ہوں۔ اس عالم وحشت میں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کا مردہ سکون اور اطمینان سے سو رہا ہے۔ غالب داور محشر کے حضور میں محترم شاہ معین الحق فاروقی صاحب کا ایک پرانا دلچسپ اور فقاہیہ مضمون غالب داور محشر کے حضور میں سنیے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب شاہ معین الحق فاروقی ایک مزاح نگار ہی نہیں، ایک فقہ نگار ہی نہیں، بلکہ ایک بہت اچھے غالب شناس بھی تھے۔ میں وہیں کھڑا یہ سوچنے لگا، یا خدا، یہ بے فکرہ انسان کون ہے جسے اس عالم میں بھی نیند آ رہی ہے؟ میرے قریب سے دو عجیب الخلقت ہستیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ اسد خستہ جاں یعنی مرزا غالب کا نام سن کر میں وہیں کھڑا ہو گیا اور ان کے قبر سے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی لاش میں سے حرکت ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ہو بہو غالب کی شکل اختیار کر لی۔ غالب جھنجھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی چتون سے سخت غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جلے بھنے انداز میں انہوں نے کہا، وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا، لے گیا تھا گور میں ذوق تن آسانی مجھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو نہ صرف مجھے بلکہ مجھ جیسے کئی بے فکروں کو اپنی طرف گھورتے پایا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور پھر اوپر نظر اٹھا کر ایک اپنائیت بھرے لہجے میں کہنے لگے، وے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ ابھی ہم لوگ اس نظارے میں مشغول ہی تھے کہ یک کہیں سے آواز آئی، میدان حشر میں چلو، بارگاہ ایزدی سے اپنے فیصلے حاصل کرو۔ میں بھی لپک کر پہنچا۔ وہاں طرح طرح کے انسانوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے مختلف قطاروں میں کھڑے تھے اور اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی میں مشغول تھے۔ چند ناموں کے بعد آواز آئی، اسد اللہ خان غالب، ولد مرزا عبداللہ بیگ خان حاضر۔ غالب آگے بڑھے اور سجدہ کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی، اے شخص کا نام اعمال سناؤ۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر سجدہ کیا اور کہنا شروع کیا، اے ہمارے رب، اس شخص پر تو الزامات تو بے شمار ہیں، اگر ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا مگر بیان ختم نہ ہو۔ اے معبود حقیقی، اس شخص نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس وقت تیری اجازت سے میں اس شخص کے صرف ان اشعار کو پیش کرتا ہوں جن میں اس نے طرح طرح سے جنت کا مذاق اڑایا اور اپنی حرکتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا رہا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اے معبود حقیقی، اسی زمانے میں اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اول تو اسے جنت کی کوئی پرواہ نہیں، اگر وہاں جانے کی کبھی خواہش ہوتی بھی ہے تو صرف شراب کے لیے۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گلفام و مشکبو کیا ہے۔ ابھی فرشتہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ندا آئی، غالب، پروردگار غالب، غالب کیا تمہیں اس بیان کی صداقت پر کوئی اعتراض ہے؟ معبود حقیقی، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ غالب، یہ نہ بھولو تم کہاں کھڑے ہو، یہ ہمارا انتظام تھا۔ اس انتظام میں دخل دے کر یا اس پر اعتراض کر کے سرکش و باغیوں کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اے رحیم و کریم، میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ہاں، اس وقت بھی ہماری مصلحت تھی اور اب بھی ہماری مصلحت ہے۔ تم کو ایک بار پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے دائرے میں رہو اور ہمارے انتظامات پر اعتراض نہ کرو۔ فی الحال تم ہمارے چند سوالوں کا جواب دو۔ ارشاد یا رب العزت، قسم کھاؤ کہ تم جو کچھ کہو گے سچ کہو گے۔ صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ کیا تمہیں ہماری وحدانیت پر ایمان تھا؟
ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ کیا دنیا میں تم ہمارے پیارے نبی کی رسالت کے قائل تھے؟ ہاں معبود برحق، میں نے ہمیشہ یہ کہا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ایسے قابل اعتراض اشعار تم نے کیوں لکھے؟ اے رحیم و کریم، رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا۔ کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ دنیا میں تم نے کتنے گناہ کیے؟ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ پروردگار، میرا تو حال دنیا میں یہ تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن اے امیدوں کے بر لانے والے، میں بیان کروں تو کیا میری خواہش پوری ہو جائے گی؟ بیان کرو۔ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کو ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر سجدہ کیا اور کہا، پروردگار، اس نے اتنے پر بس نہ کیا، اس نے تو گستاخی کی حد کر دی، لوگوں کو یہ تلقین کی کہ بہشت کو دوزخ میں ڈال دو۔ صاف صاف بتاؤ اس نے کیا کہا؟ اے مالک کون و مکان، اس نے کہا کہ طاعت میں تا رہے نہ میں و انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ کیا اس نے واقعی یہ کہا تھا؟ ہاں اے پروردگار، اس نے یہی کہا تھا۔ پھر تو اس نے لوگوں کو ہماری اطاعت کا صحیح راستہ دکھایا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ اطاعت خالص کے لیے بہشت وغیرہ کا خیال دل سے نکال دو، اطاعت کرو صرف اطاعت کی خاطر، نہ اس میں حرص بہشت ہو نہ اس میں خوف جہنم، فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ۔ بہتر یا رحیم و کریم، غالب فرشتوں کی مائیت میں گنگناتے ہوئے آگے بڑھ گئے، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گر یاد آیا۔